السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 148 کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ تو اس سلسلے میں اس سے پچھلی جو آیت ہے جس کے اوپر ہم ویڈیو کر چکے ہیں، اس کو میں ذرا دوبارہ رپیٹ کروں گا آپ کے سامنے۔ وہ ہے کہ آیت نمبر 147، الحق من ربک، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، جو قرآن کے اندر ہے، اس سے باہر کسی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے فلا تکونن من الممترین، فلا تکونن من الممترین، تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ یہ عام طور پر ممترین کا ترجمہ شک کرنے والا کیا جاتا ہے، لیکن اس کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ یہ ہے بحث جدل کرنے والے، بحث و مباحثہ کرنے والے، تکرار کرنے والے۔ تو وہ بحث مباحثہ جو ڈسپیوٹ میں کنورٹ ہو جائے، ایک تو بحث مباحثہ ہوتا ہے نا، کسی حد تک تعمیری ہوتا ہے بات کو سمجھنے یا سمجھانے کے لیے۔ ایک وہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے کہ جس میں مخاطب اگر جاہل ہوں تو ان سے اگر آپ بحث کرنے لگیں تو وہ پھر جو بحث ہوتی ہے وہ علمی سطح کی نہیں رہتی، وہ کیا ہوتی ہے، بحث و مباحثہ لڑائی جھگڑا ڈسپیوٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر ممترین کا یہ معنی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کی ان سے کوئی بحث مباحثہ نہیں کرنا، یعنی ایسے لوگ جو اس طرح کا بحث مباحثہ کرتے ہیں کہ بات ڈسپیوٹ تک پہنچ جاتی ہے، تو ایسے لوگوں میں سے تو نہ ہو جانا۔ تو یہ من الممترین کے یہ معنی ہیں، اور میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر معنی ہیں۔ تو پچھلے ویڈیو میں ہم نے جو یہ معنی کیے تھے کہ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، تو یہ کوئی اتنے اچھے میننگ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ توقع کرنا کہ وہ شک کرنے والوں میں ہوں گے، تو یہ بڑی ہی غلط میننگ ہے۔ تو بہترین جو صحیح میننگ ہے من الممترین، کہ تو ان میں سے نہ ہونا۔ کن میں سے؟ جو لوگ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ڈسپیوٹ کھڑا کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں میں سے تم نہ ہو جانا۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو ممترین کا اس ویڈیو میں دوبارہ کلیئر کر دیا کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں یہ چیز کرنی تھی لیکن وہاں پر نہیں ہو سکی، یہاں پر ہم نے ممترین کا معنی واضح کر دیا ہے۔ اور آگے اب ہم اس آیت پہ آتے ہیں، 148 نمبر کی آیت جو آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ تو اس میں ہے کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک مرکز ہے، ہوا مُوَلِّيهَا، جس کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے، جس کی طرف وہ منہ پھیرتا ہے یا رخ کرتا ہے۔ تو قرآن یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ہر آئیڈیالوجی کا کوئی نہ کوئی مرکز ہوتا ہے، ہر قوم کی کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اور اس آئیڈیالوجی کی روح سے اس کا کوئی نہ کوئی مرکز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں۔ یہ چیز قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پورے قیامت تک کے انسانوں سے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کہیں تم صرف مرکز کو ہی سارا مقصد نہ بنا لینا۔ یہ نہ ہو کہ بس مرکز کو ہی سارا مرکز کو ہی اپنا تمام آبجیکٹو بنا لو، تمام کا تمام آبجیکٹو بس تمہارا مرکز ہو، اور تم محسوس طریقے سے اس کی طرف کوئی منہ کر لو تو اس سے کوئی اچیومنٹ ہو جائے گی۔ تو کہتا نہیں ہوگی۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے اور بڑی ہی سمجھنے کی اس کو ضرورت ہے۔ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مرکز کی ضرورت ہے، ہر قوم کا ایک مرکز ہوتا ہے نا۔ تو اب یہ دیکھیں، جیسے رشیا ہے، اس کا ماسکو جو ہے وہ مرکز ہے، وہ جو کمیونزم کا جو نظام ہے
اس کا جو کمیونسٹ نظام، اس کا ایک مرکز یعنی پرانے زمانے سے وہ چلا آ رہا ہے، جب سے یہ نظام آیا رشیا کے اندر، تو اس کا ایک وہ مرکز شمار ہو. جب بھی ماسکو کہتے ہیں تو وہ ماسکو کا جو نظریہ ہے معیشت کا وہ سامنے آ جاتا ہے. تو اس طرح ہر قوم کا کوئی نہ کوئی مرکز ہوتا ہے. اسی طرح سکھ ہیں، ان کا وہ ایک ان کا بھی مرکز ہے، ہندوؤں کا بھی مرکز ہے، جیوز کا بھی مرکز ہے، جیسے جیروشلم جس کو انہوں نے بیت المقدس بنایا. تو ہر قوم کا ایک مرکز ہوتا ہے، کرسچن کا بھی ہے. تو کہتا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ تم کسی چیز کو مرکز بنا کے اس سے چمٹ جاؤ تو اسی کو سارا مقصد بنا لو اس مرکز کو، تو یہ چیز کرو گے تو پھر کوئی چیز تم اچیو نہیں کر سکو گے. مرکز تو ٹھیک ہے تم نے بنا لیا، بن گیا. اب آگے کہتا ہے کرنا کیا ہے، یہ ہے اصل چیز. مین آبجیکٹیو کیا ہے جس کے لیے وہ مرکز بھی بنایا. یعنی مرکز مین آبجیکٹیو نہیں ہے. مرکز تو تمہیں ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے ہے، بس دیٹس آل. لیکن اس کا کوئی مرکز، اس مرکز کا جو مقصد ہے وہ تو کوئی ہے نا. فار ایگزامپل میں کچھ لوگوں کو ایک وینیو پہ اکٹھا کرتا ہوں، تو وہاں پر ان لوگوں کو اکٹھا کرنا میرا ایک مقصد ہے. کس لیے کہ وہاں پر ایک ہم نے میٹنگ کرنی ہے. میٹنگ کیا کرنی ہے کہ فار ایگزامپل کہ ہم نے وہاں پر ایک لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. اب کھانا کھلانے کے لیے ہم نے ایک مرکز بنایا کہ یہاں پر لوگ اکٹھے ہوں گے اور کھانا کھائیں گے. تو یہ مرکز تو ضروری ہے، لیکن اگر آپ ان لوگوں کو اکٹھا کر لیں اور اصل مقصد جو ہے ان کو کھانا کھلانا وہ نہ کھلائیں تو وہ مرکز کس کام کا؟ سمجھ آ رہی ہے یہ چیز؟ اب مذہب میں کیا ہوتا ہے کہ وہ مرکز کی طرف منہ کرنے کو نیکی سمجھ لیتے ہیں. پیچھے قرآن کی آیات ساری کی ساری قبلہ کی وضاحت کر رہی ہیں نا، قبلہ کا کانسیپٹ کلیئر کر رہی ہیں. یہ آیت بھی انہی میں سے ہے تسلسل سے. اب یہ دیکھیں، میں اس لیے کہتا ہوں قرآن کریم کا بڑا شاندار انداز ہے. ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ترتیب نزولی کیا ہوتی ہے اور ترتیب زمانی کیا ہے، اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اترا تو یہ جو قرآن ہے اس ترتیب میں ہی نہیں ہے. لیکن یہ جس ترتیب میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کی روح سے ہے تاکہ لوگوں کو سمجھائے. اور وہ مشیت کیا ہے کہ شروع میں قرآن اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرتا ہے. جو آپ آگے بڑھیں گے ویسے ویسے الفاظ جو ہوں گے وہ کنڈینس ہوتے جائیں گے، کنسنٹریٹڈ ہوتے جائیں گے. ایک ایک لفظ کے اندر پوری دنیا کی میننگز وہ آباد ہوگی. تو شروع میں وہ پھیلائے ہوئے حقائق بیان کرتا ہے تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہوں، اور جو آپ آگے جائیں گے کنڈینس ہوتے چلے جاتے ہیں الفاظ، کنسنٹریٹڈ ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک ایک لفظ میں وہ پیچھے جو ہے یوں کہہ لیں 2-3 صورتوں کا وہ معنی بیان کر جاتا ہے. تو یہ انداز ہے قرآن کریم کا. اب یہاں پر پھیلائی ہوئی باتیں کر رہا ہے. شروع میں وہ الکتاب کی بات کر رہا ہے، پھر مومنین کی بات کر رہا ہے، پھر کفار کی بات کر رہا ہے، پھر وہ منافقین کی بات کر رہا ہے. ایسے کرتا آ رہا ہے نا. اسی طرح قبلہ کا کانسیپٹ وہ کلیئر کرتا چلا جا رہا ہے. تو یہ سارا قبلہ کا کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے کہ تم کسی چیز کو، کسی مقام کو قبلہ بنا کر اس کے جو محسوس مرکز ہے اس کو ہی مقصد نہ بنا لو. صرف وہی آبجیکٹیو نہیں ہے. آبجیکٹیو کیا ہے اس آیت میں آگے قرآن بتا رہا ہے کہ اس کو فوکس کرو. تم جہاں کہیں بھی ہو فوکس تمہارا کس چیز کے اوپر ہونا چاہیے فاستبقوا الخیرات. یہ ہے اصل موٹیو، یہ ہے اصل پرپز. تو اس کے اوپر تمہارا فوکس ہونا چاہیے. اس کے لیے تمہیں سٹرگل کرنی چاہیے، ایفرٹس کرنی چاہیے. کیا؟ فاستبقوا الخیرات. خیرات کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو. یہ ہے تمہارا موٹیو. صرف کسی قبلہ کے مقام یا مرکز کو اس کی طرف منہ کر لینا یہ موٹیو نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے. موٹیو کیا ہے، پرپز کیا ہے؟ وہ یہ ہے فاستبقوا الخیرات
کہ خیرات کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سبقت کرو۔ سبقت کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے بازی لے جانا، آگے بڑھ جانا۔ تو خیرات کے کاموں میں آگے بڑھو۔ اب قرآن میں تو نیکی کا لفظ ہی نہیں ہے، یہاں پر خیرات جس ترجمے کو بھی آپ دیکھیں گے اس کے نیچے ترجمہ کیا ہوگا نیکیاں، خیرات۔ اب ان سے پوچھیے نیکیاں کیا ہوتا ہے؟ اب ہر مذہب کی نیکیاں مختلف ہیں، کوئی تسبیح کر لی، ایسے ہی ہے نا، کوئی اللہ اللہ کر لیا، کوئی چاولوں کی دیگ پکا کر کھلا دی، یہ نیکی کے کام ہے نا ان کے نزدیک۔ کوئی میلاد کرا لیا، کوئی محرم کی، اگر اہل تشیع ہوگا تو وہ محرم کی مجلس کرا لے گا، اگر کوئی دوسرا بریلوی فرقے کا ہوگا تو وہ کوئی میلاد کرا لے گا، ایسے ہی ہے۔ تو کوئی خواتین ہوگی تو اذان ہو رہی ہوگی تو وہ اپنے سر پہ دوپٹہ لے لیں گی، ان کے لیے یہ نیکی ہے۔ تو ان کی نیکیاں اس قسم کی ہیں۔ قرآن کریم نے یہ نیکیوں کا تو اس نے کہیں بات ہی نہیں کی، وہ تو بڑا جامع لفظ لے کر آ رہا ہے، خیرات۔ یہ خیرات کیا ہوتا ہے؟ الخیرات، یہ الخیر کی جمع ہے، الخیر اس کی جمع کیا ہے؟ الخیرات۔ تو خیر کیا ہوتا ہے؟ خیر کے اندر اختیار ہے، یعنی ایسے کنسٹرکٹیو کام، ایسے تعمیری مثبت کام جس کے کرنے سے افراد اور معاشرے کے اندر اختیار آ جائے، ان کو اختیار حاصل ہو جائے۔ یعنی اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو ڈیولپ کرنا، ہیومن سکل کو ڈیولپ کرنا، اللہ کے قوانین کی روح سے، جو اس کے ضابطے اور ویلیوز ہیں ان کی روح سے اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو ڈیولپ کرنا اتنا کنسٹرکٹیولی، اتنا پازیٹیولی کہ اس سے افراد اور معاشرہ، یہ نہیں کہ صرف انڈیویجولی اس کو فائدہ ہو، نو نو نو، جو اللہ کی اقدار کی روح سے آپ جو بھی اچھا کام کریں گے اس سے تو افراد کو انڈیویجولی فائدہ بھی ہوگا اور کلیکٹیولی تمام معاشرے کا، تمام سوسائٹی کا، تمام قوم کا فائدہ ہوگا۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہیں خیرات کے کام جن کو قرآن ریکگنائزڈ کرتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ کام، تعمیری کام، جو اللہ کے ویلیوز، اس کے ضابطوں کی روح سے جب تم کرتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تمہیں اچیومنٹ ہوتی ہے۔ تو جب تم اچیومنٹ کرتے ہو تو اس سے پھر تمہارے پاس پاور آتی ہے، اٹارنی آتی ہے، اختیار آتا ہے، تو تم صاحب اختیار قوم بن جاتے ہو یا بن جاؤ گے۔ تو اس کو قرآن خیرات بولتا ہے۔ سمجھ آ رہی یہ چیز؟ یہ جو نیکی ترجمہ ہے یہ بڑا ہی مبہم ترجمہ ہے، اس سے بات واضح نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کے الفاظ اگر سامنے نہیں تو پھر دیکھیں انسان اور معاشرہ کتنا پروگریسو مائنڈ سیٹ کا حامل ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا۔ تو کہتا ہے اس طرح سے اگر تم خیرات کے کام کرو گے، پہلے تو سمجھو کہ خیرات ہوتا کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ تو اس طرح سے تم جب الخیرات کے کام کرو گے تو پھر تم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی شعبے میں کام کر رہے ہوگے تو یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ کا قانون تمہارے اندر اجتماعیت پیدا کر دے گا، ایک کولیکٹیو سوچ پیدا کر دے گا۔ تمہارے اندر اجتماعیت کیا ہوتی ہے؟ کلیکٹیو سوچ۔ اس میں پھر افراد اپنا فائدہ نہیں سوچتے، اس میں انسان جو ہیں وہ اپنا پرسنل فائدہ نہیں سوچتے، اس میں تو وہ ایک پوری سوسائٹی ہوتی ہے، ہر شخص کا مفاد دوسرے کے مفاد سے جڑا ہوتا ہے، کوئی کسی سے جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں کرتا، کوئی کسی کا حق نہیں مارتا، کوئی رشوت نہیں لیتا۔ اگر کوئی حکومت اس معاشرے کے اوپر جو حکومت ہے قرآن کی روح سے جب وہ ٹیکس عائد کرتی ہے تو ہر شخص بڑھ چڑھ کر اس ٹیکس کو دیتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ ہماری ویلفیئر کے لیے اس کو خرچ کرے گا، وہ اس ٹیکس کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کرے گا، اپنا ذاتی فائدہ نہیں کرے گا، کوئی غبن نہیں کرے گا، کوئی اس کو کرپشن نہیں کرے گا، وہ قوم کے اوپر ہی خرچ کرے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ معاشرہ پھر گرو کرتا ہے۔ یہ چیز یہ اجتماعیت سوچ، اس کی بات کر رہا ہے قرآن کریم۔ دیکھیں یاتی بکم اللہ جمیعا، اور اس سے پہلے کیا کہہ رہا ہے کہ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہو،
زمین کے کسی بھی حصے میں ہو، دنیا کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ یا شعبے میں ہو، اگر تم اس طرح سے خیرات کے کام کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے بتایا خیرات کیا ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ کا قانون پھر وہ تمہارے اندر اجتماعیت پیدا کر دے گا، اجتماعی سوچ پیدا کر دے گا، پھر تمہارا مفاد ایک ہو جائے گا، تمہارا جینا مرنا ایک ہو جائے گا، تمہارے اندر انٹیگریشن پیدا ہو جائے گی، تم انٹیگریٹڈ نیشن بن جاؤ گے۔ اس میں تو پھر شیعہ، سنی، وہابی، سلفی، دیوبندی، نقشبندی، بریلوی وہ نہیں ہوں گے، انٹیگریٹڈ نیشن ہوں گے پھر اللہ کے قانون کی روح سے۔ اللہ کا قانون یہ کرے گا، لیکن اللہ کا قانون اس کو سمجھو گے اور مانو گے، امپلیمنٹ کرو گے تو ایسا ہوگا جب تم امپلیمنٹ کرو گے روایات، جب امپلیمنٹ کرو گے وہ جو روایات کی کتابوں کے اندر جو فقہ اور وہ چیزیں جو لوگوں کی لکھی ہوئی شریعت، وہ تو اس سے پھر انٹیگریٹڈ نیشن نہیں، ڈس انٹیگریٹڈ نیشن ہوگی، منتشر ہو جائے گی۔ انتشار، فساد، فرقہ واریت، ایکسٹریمزم، ایک دوسرے کا گلا کاٹنا، پھر یہ ہو جائے گا، ایک دوسرے سے بغض، ایک دوسرے سے عداوت، ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ، ایک دوسرے کے اوپر الحاد کا، ملحد ہونے کا فتویٰ، مرتد ہونے کا فتویٰ، پھر یہ ہوگا۔ تو دیکھیں اللہ کی یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس کے اندر دیکھیں کہ کتنے میننگز ہیں، انسانیت کی فلاح کے لیے، اس کی پروگرس کے لیے کتنا بڑا میسج ہے اس کے اندر، جس کو ہم ثواب کی روح سے پڑھ جاتے ہیں۔ جو شخص خیرات کو نیکی پڑھ کر گزر جاتا ہو، اور نیکی وہ ہو میلاد کرانا، محرم کی مجلس کرانا یا تسبیحاں پھیرنا، تو مجھے بتائیں اس کے لیے یہ تعلیم کو کارگر ثابت ہوگی؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ کہا کیا گیا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، یہ بڑے قابل غور مقام ہیں۔ تو آگے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ کا جو قانون ہے اس کا کنٹرول ہے ہر چیز کے اوپر، اس لیے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات کے اندر، اشیاء کائنات، ان کے اندر جو اندازے، یہ قدر، قدیر ہے نا، قدیر قدر سے ہے، قدر کا مطلب پیمانہ، یہ جتنے بھی پیمانے ہیں ہر چیز کے اندر، کہ وہ اس کو کیسے وہ اگے گی، کس طرح بڑھے گی، کس طرح پھل بنے گا، یہ میں نے ایک مثال دی، یہ پیمانہ ہے نا، کیسے بچہ کتنا دودھ پیے گا، کتنی خوراک لے گا، پھر وہ جوان ہوگا، پھر ایسے بڑا ہوگا، تو یہ قدر ہے، پیمانے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے رکھے ہوئے پیمانے ہیں کائنات کی ہر چیز کے اندر۔ یہ جو دل دھڑک رہا ہے، اس کو کون سا ہم نے کس بیٹری کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، کون سا ہم اس کو کرنٹ دے رہے ہیں، الیکٹریسٹی دے رہے ہیں، چل رہا ہے نا، دھڑک رہا ہے، 100 سال کی عمر تک دھڑک رہا ہوتا ہے۔ کیا چیز ہے یہ؟ اللہ کا قانون، اس نے اس کے اندر وہ قدر رکھی ہوئی ہے، ویلیو رکھی ہوئی، اندازہ، پیمانہ، اللہ کا پیمانہ، اس کی قدر کیا ہوتا ہے؟ قانون۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا ہر چیز کے اوپر کنٹرول ہے ہمارے قانون کا۔ تو یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو جس کا انہوں نے مانا کہ اللہ جی ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، یعنی جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، کہ اس کے ہاں کوئی اصول، قانون، ضابطہ نہیں ہے، وہ تو جو چاہے کر دے، یعنی آپ کو کھڑا کھڑا یوں ہی ایسے پتھر کا بنا دے۔ تو یہ تراجم غلط ہے، یہ قرآن کی جو سپیرٹ ہے، اس کی روح ہے، اس کی جو میننگز ہیں، اس کے خلاف ہیں، کیونکہ یہ روایات کی روح سے ہیں، اور قرآن سمجھ آئے گا عربی مبین کی روح سے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کے اوپر غور کریں۔ ثم تفکروا، قرآن کا میسج بڑا ہی سائنٹیفک، تھنک اگین، اس کی روح سے جب آپ حقائق کے اوپر غور کریں گے تو یقین کریں آپ کے سامنے یہ دنیا ایسی کھلی کتاب کی طرح سامنے آتی چلی جائے گی، ایک بصیرت پیدا ہوگی، اس بصیرت سے، اس روشنی سے آپ دنیا کو فتح کرتے چلے جائیں گے۔ اب تو مغلوب ہے، کیوں کہ ہم نے تھنک اگین کا جو اللہ کا جو اتنا بڑا قانون ہے اس کے اوپر ہم نہیں ہیں۔ جو قومیں تھنک اگین کے اوپر ہیں، آپ یہ دیکھ لیں پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہی، سائنس کا بیسک اصول ہے تھنک اگین، پوری دنیا پر حکمرانی کر۔ تو میرے یہ ویڈیوز آپ کو قرآن کے یہ جو پیغام ہے نا تھنک اگین، اس کے اوپر اس کی ترغیب دلانے کے لیے ہیں۔ شکریہ۔